اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ۔ پاکستان کون کون سے ادوار سے گزر کر موجودہ سیاست تک پہنچا اور کون کون سے حکمرانوں نے پاکستان میں سیاست کی، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ اس کے وجود میں آنے کے بعد پاکستان کے پاس کوئی آئین موجود نہ تھا، چنانچہ 1935 کے آئین میں ترمیم کر کے اسے پاکستان کا آئین بنایا گیا، اور مزید اگلے 9 سال تک پاکستان آئین نہ بنا سکا۔ اگرچہ کچھ آئین بنے تھے لیکن ان کو معطل کر دیا گیا، اور 1956 میں پہلا آئین پاکستان میں نافذ کیا گیا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان 1947 سے لے کر 2022 تک پاکستان میں کتنے حکمرانوں نے کام کیا، اور ان کے کتنا عرصہ انہوں نے کام کیا، اور ملک کے لیے انہوں نے کیا خدمات سر انجام دیں، اور نیز یہ کہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ 1947 میں پاکستان بنا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان آزادانہ زندگی گزار سکیں، جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا۔ مسلمانوں کی اپنی علیحدہ ریاست پاکستان بن گئی، اگرچہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی نے ان کا زیادہ ساتھ نہ دیا، لیکن مخلص رہنما موجود نہ تھے۔ اس وجہ سے پاکستان کی کشتی کی سیاست ہمیشہ ہی ڈولتی رہی۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تو اس کے بعد 56 میں پہلا آئین نافذ کیا گیا، جو کہ 58 تک رہا، اور اس میں جدوجہد ان 11 سالوں میں ہوئی۔ 58 میں پاکستان میں پہلا مارشل لاء لگ گیا، جو کہ 69 تک رہا، اور اس میں 65 میں انڈیا پاکستان کی جنگ بھی ہوئی۔ 69 میں جب جنرل ایوب خان نے استعفیٰ دیا تو پھر یحییٰ خان نے جنرل الیکشن کروانے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ نمائندوں کو حکومت دینا چاہتے تھے، اور وہ کسی حکومت کو سویلین کے ہاتھوں میں دینا چاہتے تھے۔ پھر 71 میں جنگ ہوئی، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو آئے تو وہ پہلے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ پھر پاکستان ایک نوزائیدہ ملک تھا۔ پھر مہاجرین کا مسئلہ کہ ان کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا، پھر انتظامیہ نہ تھی۔ معاشی طور پر پاکستان پر بہت دباؤ ڈالا جا رہا تھا، جو کہ بھارت کی طرف سے تھا۔ مسائل زیادہ تھے اور وسائل بہت کم تھے۔ پھر 1948 میں کشمیر کے اوپر بھارت پاکستان کی جنگ ہوئی تھی۔ پھر پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے۔ پھر چونکہ پاکستان میں 1935 کا ایکٹ ہی تھا، اس میں ترمیم کر کے لاگو کیا گیا تھا، لیکن 1956 کا آئین نافذ ہو چکا تھا، جو 58 تک رہا۔ اس کے بعد پھر ریاست کو چلانے کے لیے اور آئین چاہیے تھا، عبوری آئین چاہیے تھا، تو اس کے لیے کوشش کی گئی۔ پھر انڈیا نے گورنر جنرل لگایا 1947 میں۔ پاکستان نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ انڈیا پاکستان کا ایک مشترکہ جنرل بنا دیا جائے، تو محمد علی جناح نے اس کا انکار کر دیا۔ پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ یہ میری توہین ہے کہ میں 6 ماہ ایسے حالات پیدا کر دوں گا کہ پاکستان خود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا اور ہم سے مشترکہ انڈیا کی درخواست کرے گا، مگر ایسا موقع نہ آیا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی فہم و فراست سے اس مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ پھر قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تھے، اور لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے تھے۔ پھر خواجہ ناظم الدین آئے سپٹمبر 48 تا اکتوبر 51۔ پھر غلام محمد آئے اکتوبر 51 ٹو اکتوبر 55۔ پھر اسکندر مرزا آئے اکتوبر 55 ٹو مارچ 56۔ یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں کل 4 گورنر جنرل آئے ہیں۔ پھر ان 9 سالوں میں 4 گورنر جنرل آئے۔ پھر 1955 میں پاکستان کے لیے آئین کا جو ڈرافٹ تھا وہ کافی حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ پھر اس کے مطابق آئین بنا لیا گیا، اور اس دوران میں آبجیکٹیو ریزولوشن یعنی کہ قرارداد مقاصد متعارف کرائی گئی، اور لیاقت علی خان نے اس کو منظور کر لیا تھا۔ اور
پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ پاکستان کا آئین کس طرح کا ہوگا۔ پھر جب 1956 میں 23 مارچ 1956 کو آئین آیا تو صدر کا عہدہ آیا، پھر گورنر جنرل کے بجائے اسکندر مرزا صدر بنے، پھر وہی آخر تک گورنر جنرل رہے۔ پھر مارچ 56 میں یہ لگا تھا آئین، پھر اکتوبر 58 تک رہا، پھر جنرل ایوب خان نے مارشل لاء لگایا، 58 تک وہ صدر رہے۔ پھر جب وہ گئے تو اس کے بعد پھر یحییٰ خان آئے، پھر اس طرح سے مختلف صدر کام کرتے رہے۔ پھر محمد علی بوگرا، فیروز خان 1958 تک، پھر 7 وزیر اعظم پاکستان میں عہدے پر کام کرتے رہے، اور اس وقت پارلیمانی نظام تھا، وزیر اعظم صدر سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس کے آئین کے بعد پھر الیکشن کرائے گئے، پھر اس کے بعد 58 کے بعد پھر آبادی رقبے کے لحاظ سے مشرقی پاکستان بڑا صوبہ تھا، اس لیے زیادہ انہوں نے ریپرزنٹیشن مانگا۔ اور پھر 55 میں چودھری محمد بوگرا کا فارمولا تھا، پھر مشرقی پاکستان کو ایک یونٹ قرار دیا گیا، اور دونوں کے لیے ریپرزنٹیشن برابر تھی، 150 سیٹس دونوں کے لیے تھیں۔ پھر چنانچہ 58 سے 69 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلا مارشل لاء لگا، پھر جون 62 تک رہا۔ پھر آئین بتاتا ہے کہ کسی بھی ملک کے کردار کے بارے میں، فرائض کے بارے میں، ادارے کی حدود کے بارے میں، اور پاورز کیا ہیں، حدود کیا ہیں، اور لمیٹیشنز کیا ہیں، پھر اس کے مطابق مارشل لاء لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایوب خان کے جب دوبارہ صدر بنے تو اس وقت انہوں نے الیکشن لڑا تھا محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف، اس میں ان کو صدر ایوب کو فتح حاصل ہوئی تھی اور محترمہ فاطمہ جناح کو شکست ہوئی تھی۔ ریفرینڈم کرایا گیا، 40 ممبر مشرقی مغربی پاکستان سے الیکشن کرایا گیا، اور اس کا یہ تھا کہ کیا آپ صدر ایوب خان کو صدر مانتے ہیں، تو اس میں یس اور نو میں جواب دینا تھا۔ 80,000 لوگوں نے مانا تو کہ ہم صدر ایوب خان کو اپنا صدر مانتے ہیں، تو اس طرح سے وہ جیت گئے اور محترمہ فاطمہ جناح ہار گئیں۔ اور اس میں بھی بہت سارے پوائنٹس تھے، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز تھیں which included removal of unwanted officials, some 1662 in number, restrictions on political activities, political leaders were stopped from taking part in politics for 6 years on the charge of corruption and other charges under the law named EBDO۔ اس کے بعد پھر جب صدر ایوب کا دور تھا تو بہت سی اکنامک پلاننگ ہوئی، اور وہ ترقی یافتہ دور مانا جاتا ہے، جس میں کہ انہوں نے جاپان جیسے ملک کے ساتھ مقابلہ تھا کہ پاکستان کو دوسرا جاپان کہا جاتا تھا۔ اس دور میں انہوں نے جرمنی جیسے ترقی یافتہ ملک کو بھی پیسے ادھار دیے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کی دور میں ترقی کا ہر طرف چرچا تھا۔ اس کے بعد پھر 65 کی جنگ ہوئی، ایوب خان کی تنزلی شروع ہو گئی، پھر ذوالفقار مسٹر بھٹو آ گئے، وہ منسٹر بن گئے، اور انہوں نے ایوب خان کی تربیت کی، تاشقند سائن کیا، پھر ذوالفقار نے استعفیٰ دیا، پھر معاشی طور پر تنزلی شروع ہو گئی تھی۔ اب ہم بات کریں گے کہ ایوب خان کا تنزلی کے بارے میں۔ 1969 سے 71 کا جو دور تھا اس میں ان کی تنزلی شروع ہو گئی تھی اور ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بہت سارے وجوہات تھیں، جس کے بعد کہ یحییٰ خان کو اقتدار مل گیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ 1972 سے 2022 تک، اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو آئے 1972 سے 77، پھر جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا، پھر 85 میں صدارتی الیکشن کرائے، پھر 88 تک صدر رہے، پھر 88 تک انہوں نے پھر مارشل لاء لگا دیا، پھر 99 تک سول رول رہا، محترمہ بینظیر بھٹو، پھر نواز شریف، پھر پاکستان کے صدر رہے 2 مرتبہ، پھر 1999 میں انڈیا پاکستان جنگ کارگل میں ہوئی، پھر پاکستان میں مارشل لاء لگ گیا 1999 میں، جو کہ جنرل پرویز مشرف نے لگایا تھا۔ پھر 2002 میں جنرل الیکشن کے ذریعے جنرل مشرف پاکستان کے صدر بنے، اور اس طرح سے جنرل مشرف نے کافی عرصہ حکومت کی۔ اس کے بعد پھر
ہم یہ بات کریں گے کہ 73 میں نیا آئین دیا گیا، اور پھر پاکستان میں لیبر پالیسی متعارف کرائی گئی، ہیلتھ پالیسی، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، پرابلمز آف ریفارمز، کرپشن فری الیکشنز کروائے گئے، ایجیٹیشن نہ ہو، الائنس پارلیمنٹ کے خلاف ہو گئے۔ 1977 میں صدر ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا اور آئین کو معطل کر دیا۔ اس کے بعد پھر افیکٹو ایڈمنسٹریشن کروائی گئی، 90 دن میں الیکشن کرانے کا کہا گیا۔ پھر 1985 میں الیکشن ہوئے تو پھر صدر ضیاء الحق دوبارہ صدر بن گئے۔ اس طرح سے 58(2)(b) کے تحت یہ بھی ایک قانون بنایا گیا کہ وزیر اعظم کو صدر گھر بھیج سکتا تھا۔ اس کے بعد محمد خان جنیجو آئے 1988 میں، پھر بے نظیر بھٹو آئیں، پھر نواز شریف آئے، پھر بے نظیر بھٹو آئیں، پھر نواز شریف آئے جو کہ سویلین رول 99 میں آئے تھے۔ پھر مشرف کو جلا وطن کر دیا تھا نواز شریف نے۔ پھر اس طرح سے سیاست چلتی آ رہی تھی۔ اب آج کل 2022 ہے، جس میں کہ 11 اپریل 2022 کو عمران خان صاحب کے کہنے پر صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا تھا، جس کے بعد کہ کافی سیاسی ابتری ہوئی۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو نوٹس لیا اور اسمبلیوں کو بحال کر دیا، اور عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کی بنا پر اپنی وزیر اعظم کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ اور آج کل جبکہ 19 اپریل 2022 ہے تو شہباز شریف ملک پاکستان کے وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ ان کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، جبکہ زرداری اور پیپلز پارٹی نے حکومت سے اعلیٰ عہدے مانگ لیے ہیں۔ اب کابینہ کی تشکیل ہو رہی ہے، اور یہ کہ PPP کے بہت سارے تحفظات ہیں جن کو حکومت اگر مانے گی تو وہ چلے گی، ورنہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے درمیان، جس سے کہ سیاسی ابتری مزید پھیلنے کا امکان ہے۔ چنانچہ آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے دعا کرتے ہیں کہ تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر بیٹھیں، ملک کے مسئلے حل کرنے کی طرف سوچیں، ذاتی مفادات کی طرف دھیان نہ دیں، بلکہ جو آئندہ مستقبل کا وقت ہے اس کو اچھا اور خوشگوار بنانے کے لیے مفاہمت کا راستہ اختیار کریں۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔